دنیا میں دو انسان ایک جیسے نہیں سوچتے۔ ایک انسان ہر موقع میں امکان دیکھتا ہے جبکہ دوسرا پہلے خطرات کو پرکھتا ہے۔ زوڈک سائنس کی دنیا میں بھی ہر شخصیت کا سوچنے، فیصلہ کرنے اور زندگی کو دیکھنے کا اپنا ایک منفرد انداز بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ان مختلف زاویوں کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کی زندگی، آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش ہوں، ہیپی ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں۔ آل سٹارز یا آل زوڈک سائنس یا آل سٹار سائنس مائنڈ سیٹس، یعنی کہ تمام سٹار سائنس یا زوڈک سائنس کے سوچنے کا انداز یا ان کا انداز فکر کیسا ہے، یعنی کہ یہ 12 کے 12 سٹارز سوچتے کیسے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری اس ٹاپک کے بارے میں ہے۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کا انداز فکر کیسا ہے۔ مائنڈ سیٹ کی لائف میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ ایک انسان سوچتا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو خاص طور پہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں، ہم لوگ وہ پیسے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ہماری نظر میں سائیکالوجی کی، سوچنے کے انداز کی، یا ایک انسان کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی، ہمیں ان چیزوں میں کوئی دلچسپی ہے نہیں، لیکن ان کی لائف میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ جیسے مائنڈ سیٹ کا انسان مل جائے، اس کی آپ کی سائیکالوجی ملتی ہو، تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم مائنڈ سیٹ کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہر سٹار کا مائنڈ سیٹ ہوتا کیسے ہے۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، مکمل دیکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوئے، میرا نام ہے محمد اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آل سٹار سائنس یا آل زوڈک سائنس کے مائنڈ سیٹس کے بارے میں، کہ یہ 12 کے 12 سٹارز سوچتے کیسے ہیں، ان کا انداز فکر کیسا ہے، ان کا مائنڈ کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کی سوچ ہی اس کے فیصلوں، عادات، تعلقات اور مستقبل کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مائنڈ سیٹ کی لائف میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے۔ 12 زوڈک سائنس کی تشریحات میں ہر سٹار یا زوڈک کا ایک مخصوص طرز فکر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی انسان کے انداز فکر، اس کی سوچ، اس کے سوچنے کے انداز کو سمجھنے کا ایک زاویہ ہے۔ تو ڈیٹیل میں جاتے ہوئے، سب سے پہلے ایسٹرولوجی کے فرسٹ زوڈک سائن یعنی کہ ایریز یعنی کہ برج حمل یعنی کہ میش راشی، یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم راستہ خود بنائیں گے۔ ان کا سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ رکاوٹوں کو آخری منزل نہیں بلکہ ایک نیا چیلنج سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ یہ انتظار سے زیادہ عمل پر یقین رکھتے ہیں، یہ انتظار نہیں کرتے۔ ہم نے بہت بار ڈسکس کیا ہے کہ ایریز کو انتظار کرنا پسند نہیں ہوتا۔ ان کی نمایاں خصوصیات میں ہمت کے ساتھ سوچنا، اس کے علاوہ جلد فیصلہ کرنا، اس کے علاوہ خطرہ قبول کرنا اور اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی خواہش۔ ان کی ممکنہ کمزوری کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کبھی جلد بازی سوچ پر غالب آ سکتی ہے۔ ان کی لائف کو بیلنس کرنے یا توازن میں لانے کا مشورہ کیا ہے؟ ہمت کے ساتھ حکمت بھی شامل ہے۔ صرف ہمت ہی کافی نہیں ہوتی، حکمت بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ نیکسٹ، ایسٹرولوجی کے سیکنڈ زوڈک سائن یعنی کہ ٹورس یعنی کہ برج ثور یعنی کہ وشب راشی، یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جو مضبوط ہو وہی دیر تک قائم رہتا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا کہ ٹورس کی زندگی میں اسٹیبلٹی کی، استحکام کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ٹورس کا سوچ کا انداز کیسا ہے؟ یعنی کہ ٹورس استحکام یعنی کہ اسٹیبلٹی، صبر اور حقیقت کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ جلدی کامیابی کے بجائے مستقل کامیابی چاہتے ہیں۔ ان کی نمایاں خصوصیات میں کیا کیا ہیں؟ مثلاً حقیقت پسند سوچ آپ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مستقل مزاجی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ برداشت اور اس کے علاوہ ذمہ داری۔ ٹورس کی ممکنہ کمزوری ہو سکتی ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ تبدیلی سے گریز کرنا۔ ان کو چینج، تبدیلی پسند نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ماضی میں۔
اس کے علاوہ ٹورس کے لیے توازن کا، ان کو اپنی لائف کو بیلنس کرنے کا مشورہ کیا ہے؟ یعنی کہ کبھی کبھی نئی راہیں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لائف میں نئے راستے بھی اختیار کرنے چاہیے، تبدیلی اچھی بھی ہوتی ہے لائف میں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے تھرڈ زوڈک سائن یعنی کہ جیمنی یعنی کہ برج جوزا یعنی کہ متھن راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہر سوال کا ایک نیا جواب ہو سکتا ہے۔ جیمنی کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جیمنی کی سوچ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ یہ جاننے، سیکھنے اور گفتگو کے ذریعے دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ تجسس، اس کے علاوہ ذہانت، اس کے علاوہ تیز سیکھنے کی صلاحیت، یہ بہت جلدی سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مضبوط گفتگو، کمیونیکیشن کی تو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جیمنی ٹاپ آف دی لسٹ، کمیونیکیشن میں ٹاپ آف دی لسٹ ہوتے ہیں، بہت اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی۔ جیمنی کی ممکنہ کمزوری یعنی کہ ایک وقت میں بہت سی باتوں میں الجھ جانا۔ اس کے علاوہ جیمنی کے لیے توازن کا مشورہ، ان کو اپنی لائف بیلنس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ایک مقصد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے فورتھ زوڈک سائن یعنی کہ کینسر یعنی کہ برج سرطان یعنی کہ کرک راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دل مطمئن ہو تو زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ کینسر کا سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کینسر ہر فیصلے میں صرف فائدہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے اپنے اور دوسروں کے دل پر کیا اثر پڑے گا۔ کینسر کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ ہمدردی، اس کے علاوہ خاندان سے وابستگی، فیملی اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں فیملی کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، فیملی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جذباتی سمجھ اور اس کے علاوہ وفاداری۔ کینسر کی ممکنہ کمزوری یعنی کہ جذبات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا، سینسٹیو یہ لوگ بہت ہوتے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ۔ کینسر کے لیے لائف کو توازن میں لانے یعنی کہ بیلنس کرنے کا مشورہ کیا ہے؟ یعنی کہ دل کے ساتھ عقل کی آواز بھی سنیں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے ففتھ زوڈک سائن یعنی کہ لیو یعنی کہ برج اسد یعنی کہ سنگھ راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد بڑا ہو تو حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ان کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ لیو خود پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عزت اور باوقار کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیو کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ خود اعتمادی، اس کے علاوہ قیادت، اس کے علاوہ فراخ دلی، اس کے علاوہ بلند حوصلہ۔ لیو کی ممکنہ کمزوری میں یعنی کہ تعریف کی خواہش بڑھ جانا۔ لیو کی لائف کو توازن میں لانے کے لیے یعنی کہ ان کو اپنی لائف کو بیلنس کرنے کا مشورہ کیا ہے؟ یعنی کہ اعتماد کے ساتھ عاجزی بھی رکھیں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے سکستھ زوڈک سائن یعنی کہ ورگو یعنی کہ برج سملا یعنی کہ کنیا راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہر کامیابی چھوٹی چھوٹی درستیوں یا درستگیوں سے بنتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی نکل کے سامنے آتی ہے۔ ورگو کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ورگو ہر کام کی باریکی پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ جذبات سے پہلے حقیقت، ترتیب اور درستگی کو دیکھتے ہیں۔ ورگو کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ تجزیہ، اس کے علاوہ نظم و ضبط، اس کے علاوہ محنت اور اس کے علاوہ ذمہ داری شامل ہے۔ ورگو کی ممکنہ کمزوری میں ضرورت سے زیادہ فکر یا کمال پسندی۔ کمال پسندی کہتے ہیں پرفیکشنزم کو، ہر چیز کو مکمل دیکھنے کی خواہش۔ ورگو کے لیے اپنی لائف کو توازن کرنے یا بیلنس میں لانے کے لیے مشورہ کیا ہے؟ یعنی کہ بہترین کی کوشش کریں مگر خود پر غیر ضروری سختی نہ کریں۔ بہترین سے بہترین تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں تک آپ کو ہمارا کنٹینٹ کیسا لگا؟ امپریسو لگا؟ آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا؟ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے بارے میں بھی جان سکیں اور ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی جان سکیں۔ یہ ایک اچھی اور بیلنس لائف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی جاننا، دوسروں کو بھی جاننا۔ نہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ ہم دوسروں کو جانتے ہیں۔
تو لائف کیسی ہوگی وہ ہم دیکھتے ہی ہیں، اپنے آپ کو بھی اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ تو اپنے آپ کو بھی جانیں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی جانیں تاکہ ایک اچھی اور ایک بیلنس زندگی آپ گزار سکیں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے 7th زوڈک سائن یعنی کہ لبرا یعنی کہ برج میزان یعنی کہ تلا راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہر فیصلے میں انصاف ہونا چاہیے، جو کہ ان کا سمبل بھی ہے اسکیلز، ترازو۔ لبرا کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ لبرا کی سوچ توازن، انصاف اور ہم آہنگی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ صرف اپنے فائدے کو نہیں بلکہ ہر فریق کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبرا کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ انصاف پسند ہونا، اس کے علاوہ متوازن سوچ، اس کے علاوہ بہترین مشورہ دینے والے اور اس کے علاوہ اختلاف ختم کرنے والے۔ لبرا کی ممکنہ کمزوری میں یعنی کہ کبھی کبھی ہر پہلو سوچتے سوچتے فیصلہ دیر سے کرتے ہیں۔ لبرا کو اپنی لائف کو توازن کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے کیا مشورہ ہے؟ کامل فیصلے کے انتظار کے بجائے ہر وقت فیصلہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کامل کہتے ہیں پرفیکٹ کو، کمپلیٹ کو۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے 8th زوڈک سائن یعنی کہ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب یعنی کہ وشک راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک پوشیدہ حقیقت ہوتی ہے، یعنی کہ سیکریسی۔ اسکارپیو کا سیکریسی سے بہت گہرا لنک ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم ماضی میں بہت گفتگو کر چکے ہیں اور ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اسکارپیو کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اسکارپیو ظاہری باتوں پر آسانی سے یقین نہیں کرتے، یہ ہر معاملے کی گہرائی، اصل وجہ اور پوشیدہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکارپیو کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ گہری سوچ، اس کے علاوہ مضبوط مشاہدہ، اس کے علاوہ صبر اور اس کے علاوہ راز سمجھنے کی صلاحیت۔ اسکارپیو کی ممکنہ کمزوری یعنی کہ ضرورت سے زیادہ شک یا ہر بات میں پوشیدہ مطلب تلاش کرنا۔ اسکارپیو کو اپنی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے یعنی کہ توازن میں لانے کا مشورہ کیا ہے؟ یعنی کہ اعتماد اور مثبت سوچ کو بھی جگہ دیں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے 9th زوڈک سائن یعنی کہ سیگیٹیریس یعنی کہ برج قوس یعنی کہ دھنو راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں علم کی حدود دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سیگیٹیریس کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سیگیٹیریس ہمیشہ سیکھنے، دریافت کرنے اور نئی راہوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی نظر صرف آج پر نہیں بلکہ آنے والے کل پر بھی ہوتی ہے۔ ان کی نمایاں خصوصیات میں وسیع سوچ، اس کے علاوہ مثبت رویہ، اس کے علاوہ علم سے محبت اور اس کے علاوہ آزادی پسند۔ ان کی ممکنہ کمزوری یعنی کہ ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف جلد منتقل ہو جانا۔ ان کی اپنے لائف کو بیلنس کرنے کے لیے توازن میں لانے کا مشورہ کیا ہے؟ بڑے خوابوں کے ساتھ مستقل مزاجی بھی رکھیں۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے 10th زوڈک سائن یعنی کہ کیپریکارن یعنی کہ برج جدی یعنی کہ مکر راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کامیابی اتفاق سے نہیں، مسلسل محنت سے ملتی ہے۔ محنت، ہارڈ ورکنگ، ایمبیشیس، لانگ ٹرم گولز، یہ کیپریکارن کی پہچان ہے۔ اس پہ بھی ہم نے ماضی میں بہت دفعہ گفتگو کی ہوئی ہے اور ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں۔ کیپریکارن کی سوچ کا انداز یعنی کہ کیپریکارن کی سوچ حقیقت، ذمہ داری اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر قائم ہوتی ہے۔ یہ وقتی فائدے کے بجائے دیر پا کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیپریکارن کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ نظم و ضبط، اس کے علاوہ ذمہ داری، اس کے علاوہ صبر اور اس کے علاوہ ثابت قدمی شامل ہے۔ کیپریکارن کی ممکنہ کمزوری یعنی کہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو جانا۔ کیپریکارن کو اپنی لائف کو بیلنس کرنے یا توازن میں لانے کا مشورہ کیا ہے؟ کامیابی کے سفر میں خوشیوں کے لمحے بھی جیتے رہیں۔ یہ صرف کام اور صرف کام نہیں، محنت ان کی بھی لائف میں امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، یعنی کہ اور بھی چیزیں ہیں محنت کے سوا، صرف محنت اور ہارڈ ورکنگ نہیں، لائف میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ نیکسٹ، آسٹرالوجی کے 11th زوڈک سائن یعنی کہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو یعنی کہ کمبھ راشی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اگر بہتر راستہ موجود ہے تو اسے تلاش کرنا چاہیے۔ ایکویریس کے سوچ کا انداز کیسا ہے؟ یعنی کہ ایکویریس روایتی حدود سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مستقبل، جدت اور معاشرے کی بہتری کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ یہ پرانے رسم و رواج اور طور طریقوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں
اور نئی سوچ اور نئی تبدیلی کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ ایکویریس کی نمایاں خصوصیات میں منفرد سوچ، اس کے علاوہ تخلیقی ذہن، اس کے علاوہ وسیع نظریہ اور اس کے علاوہ انسان دوستی۔ اس سے ہٹ کر ان کی لائف میں دوستی کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ٹاپ آف دی ٹاپ فرینڈس کے معاملے میں یہ ٹاپ آف دی ٹاپ بیسٹ مانے جاتے ہیں۔ دوستی ان کی پہچان ہے ایکویریس کی۔ ایکویریس کی ممکنہ کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کبھی کبھی جذبات سے زیادہ خیالات میں کھو جانا۔ ایکویریس کو اپنی لائف کو توازن میں لانے یا بیلنس میں لانے کا مشورہ کیا ہے، یعنی کہ منفرد سوچ کے ساتھ جذباتی تعلق بھی برقرار رکھیں۔ نیکسٹ آسٹرالوجی کے لاسٹ زوڈک سائن یعنی کہ 12th زوڈک سائن یعنی کہ پائسز یعنی کہ برج حوت یعنی کہ مین راشی، یہ کہتے ہیں دل کی آواز بھی عقل جتنی اہم ہو سکتی ہے۔ ان کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پائسز دوسروں کے احساسات کو گہرائی سے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی انٹویشن پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، گٹ فیل جسے کہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے بھی چیزوں کو سمجھ جانا، یہ پائسز کا خاصہ مانا جاتا ہے۔ ویسے یہ خاصیت اور سٹارز میں بھی ہوتی ہے۔ پائسز کی نمایاں خصوصیات میں یعنی کہ ہمدردی، اس کے علاوہ تخلیقی سوچ، اس کے علاوہ نرم دلی اور اس کے علاوہ معاف کرنے کا جذبہ۔ پائسز کی ممکنہ کمزوری یعنی کہ کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ احساسات میں بہہ جانا۔ پائسز اگر دیکھا جائے تو جذباتی بہت ہوتے ہیں، یہ ایموشنل بہت ہوتے ہیں، جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ پائسز کو اپنی لائف کو توازن میں لانے یا بیلنس میں لانے کا مشورہ کیا ہے؟ احساسات کے ساتھ عملی فیصلوں کو بھی اہمیت دیں۔ اب اس ساری ویڈیو، اس سارے کنٹینٹ کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی ہر مسئلے میں موقع تلاش کرتا ہے، کوئی ہر موقع میں ذمہ داری دیکھتا ہے، کوئی دل کی سنتا ہے اور کوئی عقل کی، یعنی کہ مائنڈ سیٹس، انداز فکر، سوچنے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ 12 زوڈک سائنس کی دنیا بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ہر انداز میں ایک طاقت بھی ہوتی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی سوچ کی طاقت کو پہچانے، اپنی کمزوریوں کو قبول کرے، ہر دن پہلے سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرے۔ ہر ایک کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، سوچنے کا انداز فکر۔ اب اس سارے کنٹینٹ، اس ساری ویڈیو کو سمرائز کر لیتے ہیں، اس کا خلاصہ، اس کی سمری ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 12 زوڈک سائنس کے سٹارز مختلف انداز سے سوچتے ہیں، ان کا اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے۔ آخرکار بہترین سوچ وہ ہے جو علم کے ساتھ حکمت، اعتماد کے ساتھ عاجزی، ہمت کے ساتھ صبر اور عقل کے ساتھ اچھے اخلاق کو بھی اپنا لے۔ یہی سوچ انسان کو حقیقی کامیابی اور باوقار زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر سٹار، ہر زوڈک سائن کا سوچنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے سوچتے ہیں۔ اب ویڈیو کی اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا آل سٹارز یا آل زوڈک سائنس کے مائنڈ سیٹس کو، کہ یہ 12 کے 12 سٹارز سوچتے کیسے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے، ان کا سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھا، آپ کا بہت بہت تھینکس۔ اور اس کے علاوہ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت ویڈیوز بھی ہماری آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی جانا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جانا کریں۔ یہی ایک کامیاب اور ایک خوبصورت اور ایک بیلنس متوازن زندگی کا، توازن والی زندگی کا راز ہوتا ہے۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، پھر ایک نئے کنٹینٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ایک دوسرے کو خوش رکھا کریں تاکہ آپ خوش رہ سکیں، ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کریں تاکہ آپ کا بھی خیال رکھا جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، جلد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔